السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حافظ ملت علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میلاد شریف کے جلسے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بتاؤ کہ ایک انسان ہے، وہ کئی راتوں سے جاگا ہوا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، تھکا ہارا ہوا ہے، کئی قسم کی تکلیف اس کے اوپر موجود ہیں، اور پھر اس کو ایک ایسا کمرہ دیا جائے کہ جس کمرے کے اندر آرام دہ بستر لگا ہو، آرام دہ تمام سہولیات موجود ہوں، تمام آسائش و آرام کی چیزیں جو ہیں وہ اس کمرے میں موجود ہوں، اس کے لیے اچھا بستر لگا دیا جائے، اچھا کمرہ وی آئی پی کر کے ڈیکور کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں آرام کر سکے، اور اس کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس کمرے کے اندر ایک سانپ بھی رہتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کیا اس کئی راتوں کے جاگے ہوئے انسان کو کہ جس کی نیند آئی ہوئی ہے، نیند اس کے اوپر غالب آئی ہوئی ہے، تو وہ ہم اس کمرے میں اگر اس کو سلائیں تو کیا اس کو نیند آ سکے گی؟ تو مجمع میں سے کسی نے کہا کہ نہیں، نیند آ سکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر خوف، سانپ کا خوف جو ہے وہ گھر کر گیا ہے، اس کا سانپ کا خوف جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہو گیا ہے۔ آپ جتنا آرام دہ چیزیں اس کو دے دیں گے پھر بھی وہ اس میں سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سانپ کا ڈر جو ہے وہ ہر وقت اس کے ذہن میں موجود ہوگا۔ وہ کوئی بھی کام کرنے لگے گا تو پھر اس کو لگے گا کہ سانپ نہ آ جائے، پھر اس لیے وہ سکون سے بیٹھ جائے گا۔ تو اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل کے اندر خوف خدا ہو، خوف خدا موجود ہو، پھر بھی وہ نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، نماز کے وقت نیند کرتا رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اپنی قبر و حشر کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم ہر وقت اپنی موت کا تصور باندھ کر رکھیں کہ میں نے کیسے اس دنیا سے جانا ہے، کیسے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتے رہیں، اس کو سوچ سوچ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ کہ سونے کے آداب میں سے بھی ہے کہ جب بندہ سونے لگے تو سیدھی کروٹ پر، سیدھے گال کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھ کے قبلہ روح کی طرف سو جائے، تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں نماز فجر کے لیے اٹھنے میں آسانی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ بندے کو قبر میں بھی اسی طرح کعبے کی طرف منہ کر کے لٹایا جاتا ہے، تو اس کو وہ تصور بھی آ ہی جائے گا جس کی برکت سے انشاءاللہ موت بھی یاد آئے گی، قبر و حشر بھی یاد آئے گی، پھر وہ انسان انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچے گا، نیکیاں بھی زیادہ سے زیادہ کرے گا، اور نماز فجر کے لیے بھی اس کو انشاءاللہ الکریم جاگ بھی ہوگی۔ تو کوشش فرمایا کریں کہ نماز کے لیے اٹھنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیا کریں، یا کوئی الارم وغیرہ لگائیں، یا کسی ایسے شخص کو ذمہ داری دیں کہ جو خود اٹھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، تاکہ وہ آپ کو بھی اٹھا سکے اور آپ بھی نماز پڑھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو فوقیت دیا کریں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔